خوش آمدید سوکریٹائزنگ کے ایک اور فکری اور بصیرت افروز پوڈ کاسٹ میں. آج ہمارے ساتھ ہیں معروف بشریات کے پروفیسر ڈاکٹر ارسلان خان، جو اس وقت یونیورسٹی آف ٹینیسی ناکسویل کے شعبۂ بشریات میں ایسوسیٹ پروفیسر کی حیثیت سے تدریس سے وابستہ ہیں. ڈاکٹر خان کا تحقیقی کام اسلام، رسم و رواج، صنفی پہچان اور اخلاقیات جیسے موضوعات کے سنگم پر واقع ہے، اور وہ ان تمام پہلوؤں کو پاکستان کے سیاق و سباق میں پرکھتے ہیں. ہم نے آج ان کی حالیہ کتاب دا پرومس آف پائٹی، اسلام اینڈ دا پالیٹکس آف مورل آرڈر ان پاکستان پر تفصیلی گفتگو کی، جس میں وہ تبلیغی جماعت کے طرز عمل اور نظریات کا گہرائی سے مطالعہ پیش کرتے ہیں. خاص طور پہ وہ دعوت کے اس انداز پر روشنی ڈالتے ہیں جو چہرہ بہ چہرہ تبلیغ کا ایک منفرد طریقہ ہے، اور جس کے ذریعے تبلیغی افراد ایک مافوق الفطرت ٹرانسینڈنٹل اسلامی برادری کی تشکیل چاہتے ہیں. اس مکالمے میں ہم نے نہ صرف مذہب اور اخلاقی تعلقات پر بات کی، بلکہ نوآبادیاتی ورثے، طبقاتی اور صنفی درجہ بندی اور ان حدود کا بھی جائزہ لیا جو مذہبی اصلاح کی کوششوں میں حائل ہوتی ہیں. ساتھ ہی ڈاکٹر خان کی اس دلیل پر بھی گفتگو کی گئی کہ مارکسزم آج بھی مساوات کی سب سے جامع اور انقلابی تعبیر پیش کرتا ہے. ڈاکٹر ارسلان خان کی تحقیقی مضامین اینتھروپولوجیکل، کوارٹرلی، کلچرل اینتھروپولوجی، سوشل انالیسس، ہسٹری اینڈ اینتھروپولوجی، سائنس اینڈ سوسائٹی، ایمننٹ فریم جیسے ممتاز جرائد میں شائع ہو چکے ہیں. یہ مکالمہ ان تمام سامعین کے لیے ہے جو مذہب، طاقت، اخلاق اور سماجی تبدیلی کے موضوعات پر سنجیدہ گفتگو میں دلچسپی لیتے ہیں. اسلام، جدیدیت، قوم پرستی اور اخلاقی نظم، یہ ایسے تصورات ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان جیسے معاشرے کی مذہبی بلکہ سماجی اور سیاسی ڈھانچوں کو بھی متاثر کیا. ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر ارسلان خان، جن کی نئی کتاب دا پرومس آف پائٹی بہت اہم سوالات اٹھاتی ہے کہ کیا پائٹی محض ایک انفرادی عمل ہے یا یہ ایک سماجی اور سیاسی اپنے اسپیکٹس رکھتا ہے. ڈاکٹر ارسلان خان، بہت شکریہ ہمارے ساتھ گفتگو میں داخل ہونے کے لیے. شکریہ جوہر، آپ نے مجھے بلایا اپنی کتاب کے بارے میں بات کرنے کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ لے آؤٹ کریں اپنے کتاب کی جو بنیادی ڈسکورس ہے، آئیڈیاز ہیں، اس کو، تاکہ پھر ہم گفتگو کے اندر مزید داخل ہوں. ٹھیک ہے. مطلب بنیادی مقصد تو کتاب کا یہ ہے سمجھنا کہ جو جس دائرے کو، جس آبجیکٹ کو ہم مذہب کہتے ہیں یا ریلیجن کہتے ہیں، وہ اس کی تشکیل کس طرح ہوئی، ہسٹوریکلی تشکیل کس طرح ہوئی، اور تبلیغی جماعت کے اندر وہ کس طرح کی انسٹیٹیوشنلائز کس طرح ہوتا ہے. تو کتاب کا مقصد یہ ہے سمجھنا کہ ایک تحریک ہے تبلیغی جماعت کی، اس کے اندر جو دین اور دنیا کا جو فرق ہے، وہ عمل کے اندر، ان کے اعمال کے اندر، خاص طور پہ دعوت کا اعمال جو ہے، دعوت کے اعمال کے اندر جو ہے وہ اس کو مذہبی طور، مذہب کو یا دین کو کس طرح وہ تشکیل دیتے ہیں. تو کتاب کا یہ مقصد ہے، اور اس کے ذریعے یہ سمجھنا کہ مڈرنٹی کے اندر جو ریلیجن کا جو سفیر ہے، جو ایک ماڈرن کنسیپشن ہے ریلیجن کا، وہ ہمیں کیا بتا سکتا ہے مڈرنٹی کے بارے میں. کہ آج کل مڈرنٹی کے اندر ہر جگہ جو ہے وہ ایک ڈومین ہے جس کو آبجیکٹ ہے، جس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں. صحیح. انگلش میں ریلیجن کہتے ہیں، وہ ایک کمپیریٹیو کانسیپٹ ہے. کمپیریٹیو اس طرح ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کرسچینٹی بھی ایک ریلیجن ہے، ہندوازم بھی ایک ریلیجن ہے، تو اسلام بھی ایک ریلیجن ہے. یعنی وہ کانسیپٹ ہے نا، وہ ایک کمپیریٹیو کانسیپٹ بن جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور بنیادی مقصد یہ سمجھنا کہ اب الگ الگ طریقے کے فرقے یا مذاہب جو ہیں وہ اس ڈومین کو، اس اسفیئر کو کس طرح تشکیل دیتے ہیں، اور اس کی جو پولیٹکس ہے ہم اس کو ڈیفائن کریں. ٹھیک ہے. مطلب جو ہر موومنٹ جو ہے وہ اس کو اپنے طور پہ ڈیفائن کرتا ہے، اس کے اپنے اپنے سوسائٹل اور پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتے ہیں اس ڈیفینیشن کے. صحیح. تو مقصد بنیادی یہ سمجھنا کہ ریلیجن
کا تصور کیا ہے اس تحریک میں, اور کمپیریٹیولی اس یہ پالیٹکس پہ, معاشرے پہ اور پالیٹکس پہ کس طرح جو ہے وہ اثر انداز ہوگا. تو پہلا جو آپ کا چیپٹر, اس کے اندر آپ نے ایک ہیرارکی کا تصور پیش کیا ہے جماعت کے اندر, اور آپ نے کچھ ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس کے ہسٹوریکل روٹس, کہ کس طریقے سے تبلیغی جماعت کی ابتدا ہوئی, اس کی ایمرجنس ہوئی. تو آپ کچھ اس کا کانٹیکسٹ ایکسپلین کریں گے کہ کیا وہ کلونیل سیٹ اپ تھا جس کے نتیجے کے اندر اس کو. ہاں تو یار یہ بہت ساری جو ہیں کلونیل دور کے اندر, انگریزوں کے راج کے اندر جو ہے تحریکیں اٹھی ہیں, ان کو ہم ریفارم موومنٹس کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اسلامک ریفارم, ہندو ریفارمرز تھے, کرسچین ریفارمرز تھے, اور صرف بر صغیر میں نہیں لیکن دنیا بھر میں جو ہے کلونیلزم کے اندر ایک ریفارم کی ٹینڈنسی, یعنی یہ ماڈرنٹی کے اندر ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ماڈرنٹی سے پہلے یہ کوئی ٹینڈنسی نہیں تھی, لیکن ماڈرنٹی نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو بڑھایا. تو یہ ریفارم موومنٹس, ان کا مقصد یہ تھا کہ پہلے تو مطلب ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہیں مذہب کو آتھینٹسٹی, جو مذہب کی بنیادی آتھینٹسٹی, فنڈامنٹلز ہیں نا, وہ فنڈامنٹلز ڈیفائن کریں, اور اس میں سے وہ چیزیں نکالیں جو ہمیں لگتی ہیں کہ مذہب کے اس سفیر کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی مذہب یا دین اور نان دین, ریلیجن اینڈ نان ریلیجن, دین اینڈ دنیا, اس کی مسلمانوں کے اندر تو اس کی تفریق کرنا. ٹھیک ہے, کہ دین کے اندر پراپرلی کیا آتا ہے اور دین کے باہر پراپرلی کیا آتا ہے, یہ ڈسٹنکشن کریٹ ہوتی ہے. اور اس ڈسٹنکشن کے اندر جو ہم کہتے ہیں نا, یہ اکنامکس ہے یا یہ جو ہے پالیٹکس ہے, یہ مذہب نہیں ہے, یہ پالیٹکس ہے. عام لوگ یہ بات کرتے ہیں نا, کہتے ہیں نا نہیں یہ تو مذہب نہیں ہے, یا یہ مذہب نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ تو کلچر ہے. یہ ڈفرینسز ہے نا, یہ ڈفرینسز جو ہیں. تو ریفارمسٹ موومنٹس کا مقصد یہ تھا کہ اس دین کے جو تصویر ہے نا, اس کو ڈیفائن کرنا, رائٹ. اینڈ تو ریفارم موومنٹس کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمارا اسلامک ریفارم موومنٹ, بلکہ ہندو ریفارم موومنٹ بھی ایسے تھے, یہ ڈیفائن کرنا کہ مسلمانوں کے اندر جو صفات ہیں, جو کیریکٹرسٹکس ہیں, یا کلچرل انفلوئنسز ہیں, ٹھیک ہے, یا رواج ہے ہمارا, یہ کسٹمز ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت بڑا ڈفرینس ہے نا, مذہب اور کسٹمز کا, لائک ریلیجن اور کسٹمز کا. بالکل. تو اس میں سے جو ہمارے اندر کسٹمز آئے ہیں, جو ہندوؤں سے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہم جو ہیں ان کو ختم کریں, ان کو پیوریفائی کریں, مطلب مذہب کو پیوریفائی کریں. ٹھیک ہے, یہ ریفارمرز کا مقصد تھا. اور ان اصولوں پہ جائیں جو بنیادی اصول ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت بڑا ٹارگٹ اسلامک ریفارمرز کا یہ تھا کہ وہ چیزیں نکالیں جو ان کو لگتی تھی کہ ہندوؤں سے جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ہندوؤں سے انفلوئنس ہوئی. تو ان کا ٹارگٹ بہت سارے یہ مطلب صوفی سلسلے تھے جن کے اندر توسل کا تصور تھا. ٹھیک ہے, یعنی کوئی ہمارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں ہونا چاہیے, ہمارا براہ راست تعلق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی ماڈرنٹی ہے. ٹھیک ہے, ایک ماڈرنٹی ہے کہ آپ ٹرانسینڈنٹل یا پاور سے آپ کا جو جوڑ ہو جائے وہ ایک ڈائریکٹ جوڑ ہو جائے, براہ راست آپ کا جوڑ ہو جائے. تو یہ اٹھے. کلونیل کانٹیکسٹ کا یہ ہے کہ ظاہر اس مسلمانوں کی حاکمیت جو ہے وہ ختم ہوئی, اور بہت بڑا سوال تھا, اور یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے, ہندوؤں میں بھی تھا, سکھوں میں بھی تھا, کہ ہماری حاکمیت تو ختم ہو گئی ہے, تو ہم اپنی اس انگریزوں کے راج کے اندر جو ہے ہم اپنی خود مختاری کس طرح قائم کریں, مینٹین نہیں, اس کو اسٹیبلش کریں, کیونکہ ورنہ تو ہماری حاکمیت نہیں ہے, ہماری تو خود مختاری نہیں ہوگی نا. یعنی اٹانومی کا تصور بہت بڑا ہوتا ہے ماڈرنٹی کے اندر, کہ ہماری کمیونٹی اٹانومی. تو ریفارمرز کا کہنا یہ تھا کہ ہماری اٹانومی جو ہے, ہماری سیاسی اور اجتماعی جو ہے یا اٹانومی, وہ ہم اس تبھی اسٹیبلش کر سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارا مذہب کیا ہے. صحیح ہے, یہ بنیادی ان کا تھا. تو وہ چیزیں ہمیں اسٹیبلش کرنی ہے, یہ چیزیں نکالنی ہیں, اور جو پراپر دین ہے اس کو پھیلانا ہے. تو تبلیغی جماعت اس طرح اٹھا.
ٹھیک ہے. کولونیل کانٹیکسٹ کے اندر ایک سوال تھا نا, مطلب بالکل خود مختاری کا سوال تھا, حاکمیت کا سوال تھا, ساورنٹی کا سوال تھا. تو وہ سوال بہت بڑا تھا, اس کے اندر بہت سارے الگ الگ طریقے کے ریفارم موومنٹس آئے تھے, ٹھیک ہے نا. اس تصور کی بنیاد جو تھی وہ یہ بھی تھی کہ کلونیل کانٹیکسٹ کے اندر بہت ساری پالیسیز مطلب انگریزوں نے نافذ کی تھی جو جن کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں, ہندوؤں میں, سکھوں میں تفریق کریں. بالکل ٹھیک ہے نا. ان میں لینگویج پالیسیز تھیں بہت ساری کہ اردو ہندی کو الگ الگ کرنا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہندی سمجھتے ہیں, ہندی والا اردو سمجھتا ہے, لیکن ان کی اسکرپٹس بھی الگ الگ کی ہوئی تھی. ان کو جو ہے شناختیں دی تھیں, ان کو انسٹیٹیوشنلائز کیا تھا, ٹھیک ہے, تعلیمی اداروں میں. اور یہ صحیح ہے. تو یہ ایک پالیسی تھی. بالکل صحیح. یہ بھی پالیسیز تھیں, ٹھیک ہے. جب میوٹنی کے بعد جو ہے پہلی جنگ آزادی تھی, صحیح, اس کے بعد انگریزوں نے یہ طے کر لیا تھا, اس کو ہم کلونیل سیکولرزم, میری کتاب میں اس کو کہتا ہوں, کلونیل سیکولرزم کا کہ بنیادی یہ سینس بن گیا تھا انگریزوں میں کہ انہوں نے ریوولٹ اس لیے کیا کہ ہم نے ان کے مذہب میں ترمیم کیا جی دخل دیا. تو ہمیں ان کے مذہب میں دخل نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کو اپنے اپنے قانون پہ, اپنے اپنے نظام پہ چلنا چاہیے, ہر ریلیجس کمیونٹی کو. اس سے یہ ہوا کہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے فوکس کیا اس پہ, ایک طرح سے کہ ریلیجس لا کو کوڈیفائی کریں, ٹھیک ہے, مذہبی قوانین جو ہیں وہ کوڈیفائی. تو اس سے اس طرح کی پالیسیز پہ میں فوکس کرتا ہوں. یہ کوڈیفیکیشن اور ریلیجس لا پہ فوکس کرتا ہوں. اس پہ بہت اچھی کتاب ہے, قاسم زمان صاحب کی کتاب ہے. ان کا آرگومنٹ تھوڑا میرے آرگومنٹ سے مختلف ہے, لیکن وہ بہت زبردست وہ کتاب انہوں نے لکھی ہے, جس کے کیونکہ انگریزوں کا جو اثر پڑا ہے نا برٹش آئیڈیاز کا, وہ اس کوڈیفیکیشن پروسیس پر. تو اس سے جو ہے ریفارمرز جو پہلے سے بھی ریفارم آتے ہیں, یہ سوال تو بہت پرانا ہے کہ مسلمان کو جو ہے وہ اسلام کے بنیادی جو اصول ہیں اس پہ چلنا چاہیے. یہ ایک ظاہر پرانی سوچ ہے, لیکن انگریزوں کے کانٹیکس میں یہ اس سوچ کو جو ہے بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ دیا, فروغ دیا. تو یہ انگریزوں یہ کانٹیکسٹ ہے اس کا, کلونیل کانٹیکسٹ, جس کے اندر ریفارم موومنٹس ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ایک موومنٹ جو ہے وہ تبلیغی جماعت. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, کیا آپ کے خیال میں یہ کسی طرح کا تھریٹ تھا جس کو انکاؤنٹر کرنی تھی تبلیغی جماعت, یا یہ ایمرجنس جو ہوئی ہے تبلیغی جماعت کی, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کنڈیشنز تھی کہ جس کے نتیجے میں لامحالہ اس کو ابھرنا ہی تھا؟ اس کانٹیکس کے اندر میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کانٹیکس کے اندر جو ہے یہ بہت سارے ریفارم موومنٹس ہیں. ایک ہماری جو مسلک ہیں, ٹھیک ہے نا, دیوبندی ہو گئے, بریلوی ہو گئے, یہ جو تفریق ہوئی ہے نا ان مسلکوں میں, یہ اسی بنیاد پہ ہوئی ہے کہ اب ہمیں جو ہے ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ہمارا مذہب کیا ہے. اس ڈیفینیشن کی ایک پولیٹکس اٹھی, ٹھیک ہے. اس سے پہلے بہت ہی امپلسively, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یعنی سبس ایک انٹویٹیولی گراسپ تو کرتے تھے ایک انڈرسٹینڈنگ اپنے مذہب کی, لیکن اس کو آرٹیکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی انہیں پہلے. مطلب یہ موومنٹ خاص طور پہ دیوبند کا اسٹیبلش ہونا 1867 میں, اس کی ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے, یہ ظاہر ہے ایک مدرسہ بنا تھا نا, یہ سوچ تو وہیں سے. اور آپ نے اپنی کتاب میں مینشن بھی کیا کہ انہوں نے اس کی گراس روٹ لیول کے اوپر جا کے لوگوں کو ریچ آؤٹ کیا. اس کی ایک ہسٹری ہے نا. اسی طرح بریلوی موومنٹ ہے, یہ تو 19th سینچری موومنٹس ہے نا. اب اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی, شاہ ولی اللہ کے ریفارمز, اور ریفارم میں سوچ پہلے سے موجود ہے, لیکن آپ ظاہر گہرائی میں جائیں گے اس کے آرگیومنٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل نئی چیز ہے, کلونیل کانٹیکس کے اندر ہی ہے, لیکن کلونیل کانٹیکس نے اس کو بہت زیادہ جو ہے اس کو بڑھایا, ٹھیک ہے نا. تو دیوبندی سوچ کے اندر بہت سارے دیوبندی علماء تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ہماری جو خود مختاری ہے, ٹھیک ہے, حاکمیت تو ہمارے پاس ہے نہیں, ہماری خود مختاری اس میں ہے کہ ہم جو ہیں وہ پراپر مسلمان بنائیں اور جسمانی طور پہ وہ مسلمان ہوں,
ان کا ایٹیکٹ مسلمانوں والا ہو, ان کا اخلاق مسلمانوں والا ہو, ٹھیک ہے, ان کا رویہ مسلمانوں والا ہو. تو انہوں نے فکسیٹ اور فوکس اس پہ کیا کہ انسان کی جسمانی تربیت ہو اور اس کے اندر جو ہے اس کی اخلاقی تربیت ہو, اس کی جو سینس آف سیلف ہے اس میں ایک ٹرانسفارمیشن. ٹھیک ہے نا, یعنی خود مختاری اسی سے آتی ہے, یعنی ٹھیک ہے, اٹانومی اسی سے آئے گی, ریفارم سے, انسان کے ریفارم پہ. تو اس سوچ کے اندر, دیوبندی سوچ کے اندر ایک تبلیغی موومنٹ اٹھا, ٹھیک ہے, جو اس کی ابتدا تھی وہ اٹھی تھی اسی بانے کہ ہم جو ہیں یہ دین پھیلانا تو ہم نے ہے, لیکن یہ ٹیکسٹ یا میڈیا کے ذریعے نہیں پھیل سکتا تھی. ہمیں یہ فیس ٹو فیس جو ہے ایک دعوت دینی پڑے گی لوگوں کو, ہمیں جانا پڑے گا گلیوں میں, محلوں میں, غریبوں میں, رورل علاقوں میں, اور ہمیں یہ دین پھیلانا ہوگا دعوت کے ذریعے, فیس ٹو فیس دعوت. تو مقصد کتاب کا یہ سمجھنا, ایک تو اس کی ہسٹری تو ہے ہی, لیکن پھر اس فیس ٹو فیس دعوت کے اندر کیا یہ جو عمال ہے, جس کو وہ عمل سمجھتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف آئیڈیاز پھیلا رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک عمل ہے, اس عمل کے ذریعے جو ہے انسان کی تربیت ہوتی ہے, انسان کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن آتا ہے. تو مقصد کتاب کا یہ ہے کہ یہ عمل اس کو کس طرح تشکیل لیتے ہیں, اس کو کس طرح وہ تشکیل لیتے ہیں اپنے کانگریگیشن میں, اپنی جماعت میں, اور اس کو تشکیل دیتے ہوئے اس کی کیا پولیٹکس ہے. اصل میں ایک بہت امپورٹنٹ میرے ذہن میں بات یہ آئی کہ جب نیچے نے کہا کہ گاڈ از ڈیڈ, اور ایک طریقے سے پھر اس کے بعد مختلف ازمس نکل کے آئے سماج کے اندر یورپ کے, تو ماڈرنٹی کا آغاز ہو گیا, اور اس کے بعد مذہب کو ہم نے آلموسٹ ڈسمس کر دیا اپنے ڈسکورس میں سے. جو سیکولر اور ہم سائنٹیفک ڈسکورس ہے اس کے اندر کوئی ہمیں اسپیس نہیں ملتی ریلیجن کی. تو یہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے انتخاب کیا ریلیجیس اسٹڈیز کو, کیوں آپ نے اس کا کو چوز کیا, اس پہلو کے اوپر کیوں آپ نے سوچا کہ شاید آپ کے خیال میں یہ ایک الٹرنیٹیو ہے؟ ایک بہت فنی ایک ٹی شرٹ ہے جو بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے پہنے ہوئے, اس میں لکھا ہوتا ہے آگے کہ نیچے نے کہا گاڈ از ڈیڈ, اور پیچھے لکھا ہوتا ہے گاڈ نے کہا نیچے از ڈیڈ. تو ایسی مزاحیہ ایسی ٹی شرٹ ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو ظاہر ہے پاکستان میں رہتے ہوئے, صرف پاکستان میں نہیں امریکہ میں رہتے ہوئے بھی, آپ کسی بھی ملک پہ چلے جائیں تو یہ خاص طور پہ 70s سے 80s سے تو ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں. ایک آئیڈیا تھا کہ مذہب جو ہے وہ آہستہ آہستہ ماڈرنٹی کے ساتھ جو ہے وہ ریسیڈ کرتا جائے گا, یعنی وہ پرائیویٹائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ سیکولر ایک تصور تھا. اس کی سوچ کے پیچھے جو ہے ایک آئیڈیا ہے ڈیولپمنٹ کا, کہ سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اسی کے بنیادی طور پہ لوگ میجک میں بلیو کرتے ہیں. یہ ایک 19th سینچری سوچ ہے, اس کو سوشل ایوولوشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انگریزوں کے کولونیلزم کا بہت بڑا حصہ تھا سوشل ایوولوشن. سوشل ایوولوشن کا یہ تصور ہوتا ہے کہ جو پریمیٹیو آدمی ہوتا ہے نا, بہت پریمیٹیو ہوتا ہے, وہ اس کی سوچ میں وہ میجک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, سپرسٹیشن یا میجک, صحیح ہے نا. تو اس کو لگتا ہے کہ اگر ہم یہ رین ڈانس کریں گے تو بارش ہوگی. اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ایکچولی کوئی کازیلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس سوچ سے کہ یہ بیوقوف ہے, یہ بیکورڈ ہے, ان کو کچھ نہیں. اس کے بعد جو ہے اس ایوولوشنری سوچ کے بعد سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے, اور پھر مذہب آتے ہیں, ریلیجن کا کانسیپٹ آتا ہے. ریلیجن کے کانسیپٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ریلیجن ان لائک میجک از اباؤٹ ایتھکس, اخلاقیات. ٹھیک ہے, اس میں تھوڑی ہائر لیول سوچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر جو فلی ڈیولپ سوسائٹی ہوتی ہے اس کنسیپشن میں, ٹھیک ہے, اس تھیوری کے اندر, تھیوری ہے بہت اہم ہے اس کو سمجھنا کہ یہ تھیوری ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, سیکولر لوگ ہوتے ہیں, وہ اس تھیوری کو ابھی تک مانتے ہیں. وہ 19th سینچری کی ایک تھیوری تھی, وہ آج بھی مانتے ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیولپ سوسائٹی جو ہوتی ہے, ڈیولپ سوسائٹی کے اندر جو ہے مذہب ایک وہ پولیٹیکل رول اختیار نہیں کرتا. مذہب جو ہے بلکہ وہ انفرادیت, مارجنل نہیں, وہ ایک پرائیویٹ انسان کے لیے
اس کی سوچ میں تو مذہب ہوگا لیکن اس کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یعنی یہ سیکولر تصور ہے کہ مذہب جو ہے وہ پبلک ڈومین سے ہٹ کے پرائیویٹ ڈومین میں وہ آ جاتا ہے, اور پرائیویٹ ڈومین میں بھی آتا ہے, اور وہ جو ریچولز ہوتے ہیں نا یا جو سارے کمپلیکسز ہوتے تھے, ریچول کمپلیکسز, وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں, وہ بالکل ایک انفرادی بلیف ہو جاتی ہے. وہ صحیح ہے نا, انسان جو ہے وہ مانتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, اپنے انفرادی طور پہ مانتا ہے. چلو چرچ بھی چلا گیا تو انسٹیٹیوشنلائز چرچ بھی چلا گیا تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن صحیح ہے, ایک طرح کی انفرادیت ہے مذہب کے اندر. تو یہ آئیڈیا تھا کہ یہ ہوگا, لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں ہسٹورکلی تو اس میں کوئی ایویڈنس اس کی نہیں ہے, سچائی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے نا, ایکچولی ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا بھر میں جو ہے 19th سینچری میں بھی یہ ہوا, اور 20th سینچری میں خاص طور پہ 1970s میں جو ہم اسلامک ریوائول کہتے ہیں مسلمان ملکوں میں, تو یہ ایک ریوائولزم ہی چل رہا ہے. امریکہ میں بھی ریوائولزم چل رہا تھا بہت 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 ڈیکیڈ سے. کرسچنز, ایونجلیکل کرسچنز امریکہ میں کہتے تھے کہ ہم جو ہیں پالیٹکس میں نہیں گھسیں گے, ہم تو اپنی کمیونٹیز بناؤ اور ان میں اپنا مذہب جو ہے وہ قائم کریں اور اپنا مذہب جو ہے وہ چلائیں. لیکن 1980s میں وہاں پہ بہت بڑی تبدیلی آئی, ایک تحریک اٹھی وہاں, مورل میجورٹی جس کو کہتے ہیں, ایونجلیکل کرسچینٹی, جس کے بنیاد پہ آج ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ بنا ہے, اس سے پہلے جارج بش بھی بنا ہے. یہ بہت یہ آپ کا ایک بہت بڑا ایک انٹرسٹ گروپ بن چکا ہے, بہت پاورفل. ٹھیک ہے نا, تو وہاں بھی یہ ہوا. یعنی وہ جو تھیوری تھی وہ ایک ایسپریشنل تھیوری تھی, یعنی وہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو, لیکن ایسا ہے نہیں, ہوا نہیں. امپیریکلی یہ نہیں ہے کہ مذہب جو ہے وہ پبلک ڈومین سے ختم ہو کے پرائیویٹ ڈومین میں. تو ایکچولی بہت سارے لوگ, صرف میں نہیں ہوں, بہت سارے لوگ ہمارے اینتھروپولوجی میں اور سوشل سائنس میں بہت مطلب اس سوال کو بہت گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ مذہب کے ریوائولزم میں کیا ہے. ریوائولسٹ ریلیجنس جو ہیں ہر جگہ پر, وہ اسلامک ہوں یا وہ جوڈیک ہوں یا ہندو ہوں, یا تو یہ کیوں ابھر رہے ہیں مڈرنٹی کے اندر. تو آئی تھنک دیٹس مائی بک فٹس انٹو دیٹ لارجر پروجیکٹ which is to understand revival religion and so یہ جو ریوائول ہوگا ریلیجن کا, یہ جو تحریکیں اٹھی ہیں, کیا یہ جو صنفی مظالم ہیں یا جو طبقاتی ناانصافی ہے, ان چیزوں کو بھی ٹیکل کرے گی؟ آپ کے خیال میں یہ ان کے جو مورل کیلکولس ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں ایڈڈ ہیں؟ بہت امپورٹنٹ اہم سوال ہے. اس کا بھی ایک تھوڑا پیچھے ہٹ کے اگر ہم کلونیلزم میں جائیں نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ اگر آپ گاندھیزم سنیں, یہ راناجیت گوا ایک ہسٹورین ہے جو سبالٹرن اسٹڈیز کے بنیادی ہسٹورین ہے, جن کے کام پہ پوسٹ کلونیل اسٹڈیز جو ہے وہ لکھا ہے. ان کی کتاب ہے ڈومیننس وداؤٹ ہیجمونی, کتاب ہے ان کی. وہ دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گاندھیزم کے اندر آپ دیکھیں نا, گاندھی نیشنلزم کے اندر تو یہ آئیڈیا تھا کہ جو طبقاتی فرق ہے نا, ہم نے جو ہے ان طبقاتی فرقوں کو جو ہے کم کرنا ہے, اور ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر ایک طرح کی فرما برداری جو ہے ان کی سوچ کے اندر تھی کہ یہ اوبیڈینس کا تصور یا ہائرارکی کا تصور جو میرے کام کے اندر ہے وہ ان کے نیشنلزم میں بھی تھا, کہ جو ٹینشنز ہیں طبقاتی ہیں, کلاس کے جو ٹینشنز ہیں, یا تو ان کو کم کرنے کے لیے ہمیں ایک طرح کا ایتھکس چاہیے. صحیح ہے نا. یہ بہت سارے 19th سینچری کی تحریکیں اٹھی تھیں, ان کے اندر یہ تھا کہ ہم جو ہیں ہمیں جو ہے یہ طبقاتی ڈفرینسز کو ختم کرنا چاہیے یا ان کو کم کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہیں اپنی خود مختاری ریئلائز کر سکیں. رائٹ. تو اس طرح جو تبلیغ جماعت ہے وہ ایک سوچ ہے, لیکن اس میں یہی سوچ ہے کہ اگر ہم اخلاقی ایسے مسلمان بنائیں جو باقی میں اخلاقی طور پہ, عبادت کے طور پہ بھی اور اخلاق کے طور پہ بھی پکے مسلمان ہوں, تو یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو ایک طرح سے انتشار ہے, طبقاتی انتشار اور فرقہ واریت بھی اور ہر طرح کا اور تعصب بھی, اور یہ اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے. تو ایکچولی میری کتاب کا مقصد یہی ہے سمجھنا کہ پاکستان کے اندر جو کرائسس ہے, ٹھیک ہے نا, جو نیشنلزم کا کرائسس ہے, جو نیشن اسٹیٹ کا کرائسس ہے,
جو تبلیغ والوں نے بنایا نہیں ہے. ہم سب اس کرائسس کو ریزالو کرنے کے چکروں میں. تو ان کی نظر میں, اور بہت صرف ان کی نہیں بہت مذہبی تنظیموں کی نظر میں یہی ہے کہ جب آپ صحیح کلچر کا صحیح بنیاد مذہب میں رکھیں گے نا, تو یہ چیزیں بھی کم ہو جائیں گی, وائلنس کم ہو جائے گی. مسلمانوں کے آگے کہتے ہیں کہ مسلمان کے گلے پڑا ہوا ہے, مطلب یہاں پھٹا ہو رہا ہے, اس چیز پہ پھٹا ہو رہا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, اور گھروں میں جو ہے وہ بہت زیادہ ساری کانفلکٹس ہیں. تو اس کے پولیٹیکل ریزنس بھی ہیں آپ کے خیال میں, جیسے کہ افغان جہاد وار یا امریکہ کا یہاں پر, یہ سوچ تو پرانی ہے نا, ان سے پہلے کی بات ہے نا. یہ 19th سینچری میں بھی ہے, اور یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 20th سینچری نیشنلزم کے اندر بھی بہت لوگوں نے اس طرح کے آئیڈیاز اڈاپٹ کیے. کاسٹ کے طور پہ ظاہر ہے گاندھی کا نیشنلزم ایک کاسٹسٹ کہا جاتا ہے نا, کیونکہ گاندھی یہی کہتا تھا کہ ایک سوسائٹی کے اندر ایک کمپلیمنٹری ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں الگ الگ کاسٹ کے بیچ میں. بلکہ یہ نہیں تھا کہ کاسٹ کے نظام کو بالکل ختم کر دیں, یہ تھا کہ کاسٹ کے نظام کو جو ہے وہ اس میں اگر ہم ریفارم لائیں گے تو وہ بہتر ہو جائے گا. میرا یہ آرگیومنٹ نہیں ہے, ظاہر ہے میں اس بات کو نہیں مانتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سوچ کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت ایک پاورفل سوچ ہے پولیٹیکلی. تو تبلیغی جماعت والوں میں بھی یہ مجھے لگتا ہے یہ اسی طرح کی سوچ ہے. سوچ ان دا سینس کہ اگر انسان کے اندر ایک طرح کی کا رسپیکٹ آ جائے, فرما برداری آ جائے. ہائرارکی میں دو چیزیں میں کہتا ہوں, دو چیزیں بہت اہم ہیں نا. ایک تو صبر ہے, ٹھیک ہے نا, کہ انسان کے اندر, ہمارے معاشرے میں انسان لوگوں کے اندر جو ہے صبر ختم ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اور دوسرا یہ اوبیڈینس کا تصور کہ ہم جو ہیں وہ بڑوں کو رسپیکٹ نہیں دیتے, خاص طور پہ علماء کو, مولویوں کو, ان کو جن کو عزت دینی چاہیے, ٹھیک ہے, جن کی باتیں سننی چاہیے. اور پھر یہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ماں باپ کو عزت نہیں دیتے. صحیح, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا اف بھی نہیں کرنا چاہیے, اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کرنا. بالکل بالکل. اور یہ ایک وہ کہتے ہیں یہ مذہب, نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہائرارکی تو ماڈرن آئیڈیا نہیں کہہ سکتے نا. ہائرارکی نہیں, یہ کہ ہم جب ریزسٹ کرتے ہیں کسی اتھارٹی کو, یا ہم اتھارٹی کو ویسے ہی ریفرنس پیش نہیں کرتے جس طرح سے پہلے وقتوں کے اندر کی جاتی تھی. تو آپ کو لگتا ہے اس کے اندر ہمارے جو یعنی کیا کہیں گے, ہمارا جو ایتھیکل اسپیکٹرم ہے اس کے اندر تو ہائرارکی جو اتھارٹی ہے اس کی رسپیکٹ بہت ہی ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ تھا. ہاں ہمیشہ سے رہا ہے, اور امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, مطلب ہے ان دا سینس کہ آپ لبرل سیکولر لوگوں کو بھی لے لینا, تو ان کے اندر بھی یہ ڈومیسٹک اسپیس میں یہ ختم نہیں ہوتی چیز, نہیں ختم ہوتی, بلکہ یہ بھی کہیں گے کہ جو پیٹریارکل تصورات ہیں وہ سب ڈومیسٹک لائف میں رہتے ہیں. پھر بھی میں نہیں کہہ رہا کہ ضروری ہیں رہیں, لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اتنے ریڈیکل ہوں کہ وہ اس پورے نظام کو, پدرشاہی کے نظام کو, صحیح ہے, یا طبقاتی درجہ بندی کو بالکل کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہوں گے نا. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی طبقے میں ہے, مولویوں میں یہ بات ہے, لیکن ایکچولی یہ بات بہت پرویسو ہے, سیکولر تھاٹ میں بھی بہت پرویسو ہے. ہائرارکی صرف مولویوں میں نہیں ہوتی, ہائرارکی ایک ہمارے اخلاقی تصورات میں ہے, ہمارے رکھ رکھاؤ میں ہے, ہمارے آئیڈیاز ہیں کہ ہم کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ اور چھوٹوں کے ساتھ, بڑوں کی عزت, چھوٹوں کی شفقت. وہی باتیں تبلیغی جماعت میں ایک مذہبی طور پہ اس طرف گفتگو آ گئی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا ہائرارکی کے جو نظام ہے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں, سمجھائیں کہ کیوں امپورٹنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کی جو کتاب ہے اس کے ڈسکورس کے اندر بہت ہی ایک امپورٹنٹ آئیڈیا ہے کہ ہائرارکی جو ہے ایک اتھارٹی کا ہونا اور ہم اس کے آگے سبمٹ کرتے ہیں, یہ آپ کے خیال میں امپورٹنٹ ہے؟ امپورٹنٹ میرے خیال, مطلب ان کے خیال میں تو ہاں, ان کے خیال میں یہ صرف تبلیغی جماعت میں نہیں ہے, یہ بہت, جیسے میں نے کہا, بہت ساری تنظیموں میں, بہت ساری تحریکوں میں. میرے خیال سے پرانے سماجوں کے اندر بھی ہم اس طرح کے دیکھتے ہیں کہ جو لیڈرز ہوتے تھے وہ اپنے لیے, اپنے قوم کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے جان تک دے دیتے تھے. ہاں, تو ہاں, مطلب یہ, مطلب کتاب کا مقصد یہی ہے سمجھنا کہ یار یہ تحریک جو ہے, تبلیغ والے تو اس کو تحریک نہیں کہتے, جماعت کہیں گے, ٹھیک ہے, جماعت, ٹھیک
کہ یہ جماعت جو ہے یہ اتنی جو ہے مطلب ایسے کیسے پھیل گئی، بہت بڑی جماعت ہے. آپ اگر مطلب تبلیغی جماعت کے اجتماع پہ جائیں گے تو مطلب بہت لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. تو بہت بڑی جماعت ہے، اس کا بہت اپیل ہے، اور یہ ہر طبقے میں اپیل ہے. اپر کلاس لوگوں میں اپیل ہے، مڈل کلاس میں تو ہے ہی ہے. اگر آپ جاتے ہیں ان کے ٹھیک ہے تو وہاں بائکیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے کہ مرکز کے اگر باہر اگر جائیں تو بہت ساری بائک لے کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، بسوں میں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر طبقے سے انسان آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر مطلب کیا کہیں گے اس کو، ہر قوم سے آیا ہوا ہوتا ہے، ہر ٹھیک ہے ذات سے آیا ہوا ہوتا ہے انسان، مطلب ہر طرح کا انسان ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے مطلب ایک کمیونٹی اکراس کاسٹ، اکراس کلاس، اکراس ایتھنیسٹی انہوں نے بنائی. Right? It's a powerful symbol, like to see this kind of ability to draw people. So سوال تو یہ کیوں ہے؟ اب that's the بنیادی question of the book, right? اور تو میں کتاب کے اندر ان اعمال کو جو ہے وہ میں جو ہوں اینالائز کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کور کتاب کا جو کور ہے وہ یہی ہے کہ اس کو سمجھنا بالکل کہ دعوت ٹھیک ہے اور جو جماعت کی صحبت ہے، ٹھیک ہے، جماعت کی صحبت کے اندر اور دعوت کے اندر وہ جو ان کے تعلقات بنتے ہیں، جو ریلیشنالٹی میں جس کو کہتا ہوں نا، جو ریلیشنالٹی ہے وہ کس طرح کی بنتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور کافی مائکرو انالیسس ہے بالکل اس پروسیس کا جس کو میں ریچول پروسیس کہتا ہوں. ٹھیک ہے، دعوت کہ دوسروں کو دعوت دو، بنیادی ان کا تصور ہے، تو اپنے اندر بھی وہ صفات پیدا ہوتے ہیں جو آپ دوسروں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو دوسروں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں وہی صفات جو ہیں وہ آپ کے اندر بھی آتے ہیں. آپ کے کان بھی وہی سن رہے ہوتے ہیں جو آپ دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ کے اندر آپ کی اپنی اصلاح ہوتی ہے، آپ کے اندر اپنی تربیت ہوتی ہے. دس از دی آئیڈیالوجی، دس از دی انڈرسٹینڈنگ. ان کا نظریہ یہ صحیح نا. اس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ ایک پوری جماعت ہے. ٹھیک ہے نا، اور جماعت کا تصور یہ ہے کہ ہم جو ہیں اچھے مسلمانوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہ صفات آتے ہیں جو ہم سے بہتر مسلمان ہیں، جو ہم سے اچھے مسلمان ہیں، جو ہم سے پکے مسلمان ہیں، ان کے اندر جو ہیں وہ ہمارے اندر بھی آتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ آئیڈیا ہے. ہاں کہ آپ کے خیال میں یہ ریلیشنل ہے، ریلیشنل ایک کمیونٹی ہے بلیورز کی، فیتھ کو جو کیری کرتے ہیں لوگ ان کی، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک کنٹیجیس آئیڈیا ہے. کنٹیجن، اور بالکل کنٹیجن کا ہی ہے. وہی ہے نا، خربوزہ کو دیکھ کے رکھ پکڑتا ہے. وہی بات ہے نا، ایسی سمپل بات ہے جو ہم سب مانتے ہیں یار. کسی کی صحبت میں بیٹھنا ہے کہ کیا آپ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. اب میں اب تو صحبت کو جنرلی ماحول کا سمجھتے ہیں، لیکن صحبت ایک پریکٹس ہے، ایک عمل ہے. بالکل. اب پریکٹس کے اندر مطلب صرف یہ مذہبی تنظیموں میں نہیں ہے، لیکن مذہبی تنظیم میں پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنی ہے دوسروں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو آپ سے زیادہ مذہبی ہو، جو آپ کے جن کا ایمان آپ سے پکا ہو، جن کا ایمان آپ سے کمزور ہو، آپ نے ان کو تربیت دینی ہے اور آپ نے تربیت حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہائرارکی کا تصور ہے. ٹھیک ہے، وہ ہائرارکی کہ آپ جو ہیں وہ سبمٹ کریں اس اتھارٹی کے، اس کی باتیں سنیں تاکہ آپ کے اندر یہ ٹرانسفارمیشنز آئیں. بالکل. ٹھیک ہے، یہ بنیادی ایک آئیڈیا ہے. میرا آئیڈیا، میں اس کو ایتھکس آف ہائرارکی، ایک آکورڈ سا ٹرم ہے، پر اس کا مطلب بس یہ ہے کہ اس میں اس طرح کے ورچوز ہیں، اس طرح کی کوالٹیز ہیں جو ایک تو انگلش میں تو ہم ڈیفرنس کہتے ہیں، ڈیفرنس ٹو اتھارٹی. ٹھیک ہے نا، مطلب آپ ایکسیپٹ کریں، تسلیم کریں آپ اس اتھارٹی جو آپ سے اوپر ہے. سب سے اوپر افضل اتھارٹی تو اللہ ہے، لیکن اللہ کے نیچے جو ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اپنی تربیت کی ہے ان پروسیسز کے ذریعے. ٹھیک ہے، آپ کچھ اور بات کریں؟ نہیں چلیں آپ. میں دو سوالات بہت اہم میرے ذہن میں تھے. ایک تو یہ کہ جب آپ نے یہ کہا کہ لاکھوں لوگ ان کے ایڈہرنٹ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو ان سے وابستہ ہیں، لاکھوں سے بہت زیادہ ہے، شاید بہت زیادہ، بالکل لاکھوں تو میرے خیال سے انڈر اسٹیٹمنٹ ہے. تو کیا اس کا کوئی سیاسی ایسپیکٹ ہوگا جب اتنے لوگ ایک اجتماع کے اندر شامل ہوتے ہیں؟ تو اس کا کوئی سیاسی بھی اثر ہوتا ہے؟
اچھا دوسری بات یہ کہ ایک فرد جو کسی اور آدمی کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے اپنی اصلاح کی ذمہ داری اٹھائے بغیر کیا وہ دوسروں کی اصلاح کر سکتا ہے؟ یہ بہت میرے لیے یہ سوال ہے. صحیح. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یار کوئی بھی اجتماعی ایک تصور ہو, ٹھیک ہے نا, اس کا تصور ہو اور اس کو ریئلائز بھی کیا جائے کمیونٹی کے اندر, وہ بائی ڈیفینیشن سیاسی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ان فیکٹ کوئی چیز غیر سیاسی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو دین اور دعوت اور پالیٹکس کی جو تفریق ہے وہ تفریق کرنا بھی سیاسی ہے. یعنی مثال دیتا ہوں میں, عمران خان کہتا ہے کہ مطلب سیاست گندی چیز ہے, یا کوئی بھی کہتا ہے کہ سیاست گندی چیز ہے, پھر ایک عمران خان آتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو یہ آ گیا کیونکہ یہ سب تو گندے ہیں نا. وہ بھی ایک طرح سے اپنے آپ کو سیاست کے باہر پیش کر رہا ہے نا, وہ اپنے آپ کو آؤٹ سائڈ آف سیاست, لیکن وہ اپنے آپ کو آؤٹ سائڈر پیش کرنا بھی ایک سیاست ہے. یعنی رائٹ, ایک ہائر لیول پہ اس کا ظاہر ہے سیاسی افیکٹ ہے نا یہ کہنا کیونکہ سیاست گندی چیز ہے. تو تبلیغ والے بھی یہ کہتے ہیں کہ سیاست گندی چیز ہے, مذہب اور سیاست الگ ہیں. تو وہ اپنے آپ کو ان سے الگ کرتے ہیں نا جن کو وہ جو کہتے ہیں کہ کنفلیٹ کرتے ہیں, مکس کرتے ہیں سیاست کو, جیسے جماعت اسلامی ہو گئی یا یہ دوسری تنظیمیں ہو گئی, پولیٹیکل پارٹیز ہو گئی, یا اکنامکس میں جو لگے ہوئے ہیں اسلامک بینکنگ. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مکس کر رہے ہیں چیز کو, جن چیزوں کو الگ ہونا چاہیے. تو ان کے آپس کی بھی یہ سیاست ہے, یعنی ان کے آپس کے میں بھی ان کے اس بات پہ اختلافات ہیں. ٹھیک ہے, مذہبی تحریکوں میں, تنظیموں میں جو ہے یہ بنیادی اختلاف ہے کہ دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے, اور مذہب کیا ہے اور پولیٹکس کیا ہے. بالکل, یہ ہی ایک سیاسی سوال ہے. بالکل, ٹھیک ہے. تو اس سیاسی سوال کے اندر جو ہے تبلیغ والے خاص طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے ذریعے یا پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے, ٹھیک ہے, آپ جو ہیں ایک اسلامی معاشرہ نہیں بنا سکتے. اسلامی معاشرہ تو تب بنائے گا جب ہم رسول اللہ کے طریقوں پہ چلیں گے اور ایک جماعت بنائیں گے. یعنی اسلامک اسٹیٹ کا تصور ہے وہ بعد میں آئے گا, ریاست جو ہے وہ بعد میں آتی ہے, پہلے جماعت آتی ہے. صحیح ہے نا, بالکل. تو یہ بھی ایک پولیٹیکل تصور ہے نا, کیونکہ پھر ان کا آپس کا دوسرے اسلامک موومنٹ کے ساتھ بھی ٹکراؤ ہے. صرف بلکہ یہاں تو میں کہتا ہوں اینڈ میں اپنی کتاب کے کہ ایک طرح سے کیونکہ یہ ایک ٹرانس نیشنل موومنٹ ہے, تو یہ تو آپریٹ کرتا ہے اسلامک اسٹیٹ میں بھی, پاکستان کی ریاست میں بھی آپریٹ کرتا ہے, لیکن امریکہ میں بھی آپریٹ کرنا پڑتا ہے, ان کو فرانس میں بھی کرنا پڑتا ہے, سینیگال میں بھی کرنا پڑتا ہے. تو کیونکہ یہ ایک ٹرانس نیشنل موومنٹ ہے نا, ان کے لیے یہ تفریق کرنا, ریلیجن اور پالیٹکس کی تفریق کرنا, یہ بہت اہم ہے. کیونکہ یہ تو سیکولر معاشروں میں بھی آپریٹ کرتے ہیں. So because it's a transnational movement, they make this difference. So یہ بھی ایک سیاست ہے, مطلب اس کا بھی پولیٹیکل سگنیفیکینس تو ہے نا. پولیٹیکل سگنیفیکینس ہے کیونکہ یہ ایک طرح کا سبجیکٹ بنا رہے ہیں, ایک طرح کا انسان بنا رہے ہیں, ایک طرح کا مسلمان بنا رہے ہیں. اور اس مسلمان کیا یہ وہی جو ریفارم والی باتیں میں نے کی تھی, وہ ریفارم والی باتیں تو ہیں نا کہ یہ مطلب مزاروں پہ جانا غلط ہے, مزاروں میں منتیں مانگنا اور چادریں چڑھانا اور یہ چیزیں کرنا. تو ظاہر اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ تو آتی ہے نا کہ اور ڈفرینسز, تو اس کی بہت ساری پالیٹکس ہے. تو نظر آنسر مطلب آپ کا جو سوال تھا صحیح ہے, تو ایک پولیٹیکل موومنٹ تو پولیٹیکل اس کی سگنیفیکینس تو ہے نا. بالکل. تو یہ لیکن یہ اپنے آپ کو اس لیے جو آپ نے ریزن بتایا, اس لیے اپنے آپ کو ایک فاصلے پہ رکھتے ہیں پالیٹکس سے. یہ ایک بہت اہم وجہ ہے کہ یہ ایک ٹرانس نیشنل موومنٹ ہے اور یہ آپریٹ کرتی ہے بہت سارے لیگل سسٹمز میں, کچھ سیکولر ہیں, کچھ اسلامک ہیں. ان کا تصور یہ ہے کہ پہلے آپ اسلامی جماعت بنائیں گے تو جو ریاست آئے گی وہ پھر پراپرلی مذہبی ہوگی ایونچولی. وہ تو ایک سیکرڈ نیریٹو ہے نا, یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے. یہ اگر آپ آج کل جو بحث چل رہی ہے زائنزم پہ, جوڈیزم میں بھی یہ ایک ٹریڈیشنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے, وہ اسرائیل کو نہیں تسلیم کرتے, وہ نہیں مانتے کہ اسرائیل جو ہے وہ
وہ ہمارے ان کے جوڈے مذہب کی بنیاد پہ بنا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جوز کو ڈایاسپورا میں رہنا ہے جب تک وہ وقت نہیں آئے گا جو ان کے سیکرڈ ٹائم تصور ہے نا, بالکل اینڈ ٹائمز کا تصور جو ہے, یعنی وہ بھی ایک نیشنلزم کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ ہمیں تو یہیں اسی وقت ایک ریاست بنانی ہے جو جوڈیک ہو, ہمیں تو اسی وقت یہاں ریاست بنانی ہے جو مسلمان ہو, اسلامک ہو. تو یہ ٹینشنز ایکچولی یہ سارے ابراہیمک ریلیجنس کے اندر ہیں کہ مذہب اور ریاست کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, الگ کرنا ہے یا ان کا جوڑ بنانا ہے. اس کی اندرونی ایک پولیٹکس ہے مذہبی تحریکوں میں. بالکل صحیح. اور دوسرا آپ کا سوال تھا وہ میں دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا خود ایک شخص کو اپنی انفرادی ذمہ داری اٹھائے بغیر دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اتھارٹی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. ایکچولی دعوت کی ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بھائی دعوت دینے سے اپنی اصلاح ہوتی ہے نا. تو آپ جب وہ باتیں جب آپ دہراتے ہیں تو وہ ان باتوں کی وجہ سے آپ کے اندر جو ہے ایک طرح کی ٹرانسفارمیشن آتی ہے نا. آپ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو فضائل اعمال ہے وہ آپ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, آپ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں, آپ دوسروں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں جو آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں, جن کا ایمان آپ سے پکا ہے, ان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے, اصلاح ہوتی ہے آپ کی. سو یہ کہتے ہیں کہ جب دعوت انسان دیتا ہے نا تو شروع میں تو کچا ہی ہوتا ہے, ظاہر ہے, آہستہ آہستہ کر کے وہ پکا ہوتا ہے, ساتھ میں اس کا ایمان بھی پکا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو بہت بیسک باتیں کر رہے ہیں نا, آپ بنیادی باتیں کر رہے ہیں, ان باتوں پہ تو اختلاف ہے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ الگ الگ فرقوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے بنیادی باتوں. سو آئی تھنک دیٹس یہ آئیڈیا ہے. مطلب میں نہیں کہہ, میں کوئی اس آئیڈیا کو پروموٹ تھوڑی کر رہا ہوں, میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس عمل کو یا ان اعمال کو جو ہے وہ کس طرح سمجھتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ وہ کس طرح کا جماعت بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس جماعت کی پولیٹیکل سگنیفیکینس کیا ہے پاکستان کے اندر, جہاں پہ ایک پہلے سے ایک اسلامک ریاست موجود ہے اور جہاں پہ بہت سارے الگ الگ طرح کے تنظیمیں ہیں, موومنٹس ہیں جو who also claim Islam as the authority, but they don't all agree, they have disagreements. اصل بس آخری سوال جس کے بعد ہم ریپ اپ کر دیں گے گفتگو. بس سوال یہ کہ ہم کلونیل ایرا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اقوام ہیں ان کے لیے انہوں نے جو ایک واحد شناخت چھوڑی وہ ہے مذہب, اور جو دیگر ہماری شناخت کے ذرائع تھے, مثال کے طور پر آرٹ, لٹریچر, میوزک, ان سب کو ہم نے ڈسمس کر دیا, ہم نے خود بھی ان سے اپنے آپ کو دستبردار کر لیا. تو آپ کے خیال میں جماعت جو ہے وہ کس طریقے سے دیکھتی ہے, مثال کے طور پر میوزک, کیا وہ ایکسیپٹ کرے گی؟ ہمارے یہاں بہت ایک موومنٹ ہے فیمنزم کی, صحیح ہے, ان تمام آئیڈیاز کو کیسے دیکھے گی, اور کیا پوسٹ کلونیل ہے جو ہمارا اس وقت سماج ہے, اس کے اندر کس طریقے کا نیریٹو ہمیں بلڈ کرنا چاہیے تاکہ ہم کاؤنٹر کر سکیں اس پورے کلونیل لیگیسی کو, جس کے اندر صرف ہماری شناخت کے لیے صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے مذہب. ہمارے لیے سائنس نہیں ہے, ٹیکنالوجی نہیں ہے, آرٹس نہیں ہے. اس کا جواب تو خیر میرے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کس طرح کریں گے. میں صرف یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری جو لبرل سوچ ہے, ہماری سیکولر سوچ ہے, اور ہماری جو مذہبی سوچ ہے, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ مذہبی سوچ ایک پرانی چیز ہے اور پری ماڈرن چیز ہے, اور جو پروگریسو سوچ ہے وہ نئی چیز ہے. بٹ ایکچولی یہ سب آئیڈیاز جو ہیں نا یہ ایک ہی کانٹیکسٹ کے اندر سے اٹھے ہیں. سارے آئیڈیاز کے کچھ پری کلونیل بھی ایسپیکٹس ہیں اور کچھ نئے بھی ایسپیکٹس ہیں, یعنی دیز آر آل کنٹمپرینیس, دے آر آل سیم. اینڈ اگر آپ انلائٹنمنٹ تھاٹ جو ہے ویسٹرن انلائٹمنٹ تھاٹ میں بھی جا کے آپ دیکھیں گے نا, تو دے ور کمپیٹنگ ویژنز ود ان انلائٹمنٹ تھاٹ. آئیڈیاز جان لاک کے آئیڈیاز اباؤٹ کانٹریکٹ, ہیوم کے اندر
جو فلاسفر ہیوم ہے اس کے اندر اوبیڈینس کا بہت بہت بڑا اس کو درجہ دیا ہوا ہے اوبیڈینس کا, کیونکہ اس کو لگا کہ اوبیڈینس کے ذریعے ہی آرڈر آتا ہے. یعنی ہائرارکی اور ایکوالٹی کا جو ٹکراؤ ہے نا وہ مڈرنٹی کے اندر کا ہی ٹکراؤ ہے. وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی باہر سے چیز آ رہی ہے یا کوئی پرانی چیز ہے. یہ internal to modernity, and I would say internal to capitalist modernity, right, are these ideas about equality and hierarchy taking shape. ٹھیک ہے, یہ ان کا ٹکراؤ ہے, اور ہم جو ہیں وہ ہائرارکی کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں جو لبرل سیکولر ہے فلی. جیسے میں نے کہا تھا کہ ڈومیسٹک لائف میں تو ہم بھی مانتے ہیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنا, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سارے تہذیب میں بھی یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں. مطلب لٹریچر کون سا لٹریچر ہوگا جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ہمارا تو سارا ہمارے پوئٹک ٹریڈیشنز ہیں, آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کتنی جو ہے وہ بڑوں کی عزت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں ہوتی ہیں نا, مطلب ہائرارکی باتیں. تو آئی تھنک دیٹ ہمیں ایک اینالیٹک ایسا لینا چاہیے, ایک سوچ ایسی بنانی چاہیے کہ اس کو پراپرلی ہم سمجھیں. ٹھیک ہے نا, ایک کو ہم بالکل جو ہے وہ پری ماڈرن بنا دیتے ہیں, یہ تو بیکورڈ ہے, یہ پرانے زمانے کی چیز ہے. بٹ یہ ایکچولی بالکل کنٹمپرینیسلی ایک طرح کا ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک تناؤ ہے, صرف سیکولر اور مذہب کا نہیں لیکن ہائرارکی اور ایکوالٹی کا بھی. ہم تو اس سارے ڈبیٹ کے اندر ایکوالٹی کے سائڈ پہ آتے ہیں. ہمیں تو چاہیے ایک ڈیپر ایکوالٹی. بالکل ٹھیک ہے, جو ہمیں لگتا ہے کہ نہ اگر ہماری سیکولر ریاست ہوتی تو ہمیں پھر بھی نہیں لگتا کہ وہ ایکوالٹی ریئلائز ہوتی. مجھے تو نہیں لگتا کہ صرف سیکولر ہونے سے ریاست کی ایکوالٹی ریئلائز نہیں ہوتی. ایکوالٹی تو ریئلائز ہوگی جب آپ کا تب مارکسسٹ جو کہتے ہیں طبقاتی جو فرق ہیں, جو درجہ بندی ہے, ٹھیک ہے, طبقاتی فرق ان کو کس طرح ختم کیا جا رہا ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ لبرلزم اس چیز کو ختم نہیں کر سکتی, کہ لبرلزم اسیوم کرتی ہے رائٹ کہ یہ طبقاتی فرق جو ہیں وہ بھی میرٹ سے آتے ہیں یا فریڈم سے آتے ہیں یا یہ آتے ہیں نا. تو آئی تھنک بنیادی تو مجھے لگتا ہے کہ میری کتاب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو مارکسزم کو کانٹرڈکٹ کرے, کیونکہ جو کانٹرڈکٹری جو بنیادی کانٹرڈکشنز ہیں نا پاکستان کے اندر وہ واقعی میں طبقاتی ہیں, اور ان کا کلاس سے بہت لینا دینا ہے. تو لبرلزم ان طبقاتی کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے لیے بڑے انڈیویجول رائٹس اور ہیومن رائٹس اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں, پر وہ باتیں بھی بڑی لمیٹڈ ہیں نا, وہ دے ڈونٹ ریزالو دا فنڈامنٹل کانٹرڈکشن. اور مذہبی طبقہ جو ہے وہ ایک ہائرارکی کا تصور کے ذریعے جو ہے وہ ان چیزوں کو ریزالو کرنے کے چکر میں مجھے لگتا ہے کہ تبلیغی جماعت بھی ان کانٹرڈکشنز کو ایکچولی فنڈامنٹلی ریزالو نہیں کر سکتی. تو آئی تھنک دیٹ ایک اینالیٹک ایسا چاہیے ہمیں کہ ہم ان پولیٹیکل کانفلکٹس کو سمجھیں. تو اس کے ذریعے جو ہے ہم اس پہ بھی آ سکتے ہیں کہ ہماری جو باقی جو ہمارے تہذیب کا حصہ ہے, آرٹ ہے, لٹریچر ہے, ظاہر ہے ہمیں اس کو پروموٹ تو کرنا چاہیے, لیکن اگر یہ بھی اگر بڑا ایک لمیٹڈ فریم میں رہے تو اس سے بھی جو ہے وہ ذہن نہیں کھلتے. بالکل ہاں, مقصد کتاب کا مقصد تو یہ سمجھنا کہ ظاہر ہے ہم تو خود تو تبلیغی نہیں ہے, ہماری فیملی میں ہیں تبلیغ والے تو ہر کسی کی فیملی میں, اور مذہبی لوگ بھی ہر کسی کی فیملی میں, اور مذہب تو ایسی چیز ہے نہیں جو مطلب سب کے اندر ہے, اثر تو سب پہ ہے نا. بالکل بالکل. سو آئی تھنک دیٹ مقصد کتاب کا یہ ہے کہ اگر ہم ان کو بالکل ہی الگ سمجھتے ہیں لیکن ایکچولی یہ انہی مسئلوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو ہم بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو بس سمجھنا بہت اہم ہے مجھے لگتا ہے, کہ تاکہ ہم لوگ وہ بہت ریڈکٹیو جو باتیں کرتے ہیں اس سے ذرا ہٹ کے تھوڑی ہماری سوچ کھلے, اور ہم ایک ڈیپر انالیسس کریں کہ ہمارے جو ریاست کے اندر, ہمارے جو کیپٹلزم کے اندر سسٹمک مسئلے کیا ہیں اور ان کو کس طرح ہم ریزالو کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کی کتاب کا ایم ہے کہ ہم تھوڑا کیئرفلی سوچیں ان چیزوں کے بارے میں. بالکل, بہت شکریہ ارسلان صاحب آپ کا. اور آخر میں جو آپ نے کچھ باتیں کی خاص طور پہ مارکسزم کے حوالے سے وہ بہت امپورٹنٹ لگی مجھے, اس لیے کیونکہ واقعی میں بھی انہی لائنس کے اوپر سوچتا ہوں, ریزن کرتا ہوں کہ کیا واقعی جو ایکویلٹی کا مسئلہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے ریزالو کیا جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ مارکسزم کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسا اسٹرکچر موجود ہے کہ جو اس کو کاؤنٹر کر سکے. بہت شکریہ, شکریہ, بہت مہربانی, خیال رکھیے گا.